لما ذکر تعالی ما انعم به علیہم من الانعام والدواب شرع فی ذکر نعمته علیہم فی انزال المطر من السماء. پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت بیان فرمائی کہ تمہارے لیے ہم نے کس قسم کے عجیب عجیب جانور پیدا کیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا بیان فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں. وَهُوَ الْعُلُوُّ مِمَّا لَهُمْ فِيهِ بُلْغَةٌ وَمَتَاعٌ لَهُمْ وَلِأَنْعَامِهِمْ. اور یہ پانی جو ہے اسی کے اندر تمہاری ساری حاجتیں ہیں، تمہارے مفادات ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدہ ہے. فَقَالَ لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ أَيْ جَعَلَهُ عَذَبًا زُلَالًا يَسُوغُ لَكُمْ شَرَابَهُ. ہم نے تمہارے لیے ایسا پانی بنایا ہے جو میٹھا ہے، جو بالکل جلدی سے یعنی ہضم ہونے والا ہے، جس کے پینے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا. اور ہم نے اس کو نمکین اور کھارا نہیں بنایا ورنہ تم پی بھی نہ سکتے. وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُصِيمُونَ وَأَخْرَجَ لَكُم مِّنْهُ شَجَرًا. اور اسی پانی سے اللہ تمہارے لیے درخت پیدا کرتے ہیں. تَرْعَوْنَ فِيهِ أَنْعَامَكُمْ. جس میں تمہارے جانور چرتے ہیں. کما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة بن زید فيه تسيمون ترعون، یعنی اس میں جانور. ومنه الابل الصائمة، اونٹ چرنے والا. والصوم معنی الراعی چرنا. رواه ابن ماجہ النهار عن الصوم قبل طلوع الشمس. حضور پاک نے فرمایا لفظ صوم ہے کہ چرنے کے لیے سورج سے پہلے نہ نکالیں جانوروں کو. وقوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب من كل الثمرات يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد. اللہ زمین سے پانی ایک ہے لیکن کتنی مختلف انواع کی چیزیں پیدا فرما رہے ہیں. ان کے صنف بھی الگ ہے، طعم بھی الگ ہے، رنگ بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے، شکلیں بھی الگ ہیں. وَلِهَذَا قَالَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اے دلالت و حجت، ان سب چیزوں میں دلالت ہے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. جیسے دوسرے مقام پہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، جس نے آسمان و زمین پیدا کیے پھر آسمانوں سے پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. پھر ہم نے تمہارے لیے بڑے بڑے باغ پیدا کیے رونق والے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم درختوں کو پیدا کر سکتے، تو جو پیدا کرنے والا اس کو چھوڑ کے کوئی اور الہ ڈھونڈتے. الہ مع اللہ، کیا خدا کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ کافر جو ہیں وہ راستے سے ہٹنے والے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. يُنَبِّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ عَلَىٰ آيَاتِهِ الْإِظَامِ. اللہ تنبیہ فرماتی ہیں کہ بڑی بڑی نشانیوں پہ غور کرو. وَمِنَنِهِ الْجِسَامِ، اللہ کے بڑے احسان ہیں. فِي تَسْخِيرِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَتَعَاقِبَانِ، کہ اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے بنایا ہے. رات ختم ہوتی ہے تو دن آتا ہے، پھر دن ختم ہو تو رات آتی ہے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَدُورَانِ، سورج اور چاند بھی چکر لگاتے ہیں. وَالنُّجُومُ الثَّوَابِتُ وَالسَّيَّارَاتُ فِي أَرْجَاءِ السَّمَاوَاتِ، اور بعض ستارے ہیں جو اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں اور بعض ہیں جو چلنے والے ہیں. نوراً وضیاءً، تاکہ ان سے روشنی پہنچے. لِیَہْتَدِیَ بِہَا فِی الظُّلُمَاتِ، تاکہ پھر ستاروں کے ساتھ تم روشنی بھی حاصل کرو اور راستہ بھی حاصل کرو.
وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالی فيه، اور یہ سب فلک کے اندر اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے. یسیر بحرکت مقدرۃ، اللہ نے جو ان کی سیر کی رفتار بنائی ہے. لا یزید علیہا ولا ینقص عنہا، نہ یہ اس سے آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. والجمیع تحت قہرہ و سلطانہ، اور تمام سورج چاند تارے سب اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہیں، اسی کی بادشاہی کے تابع ہیں. وتسخیرہ و تقدیرہ و تسییرہ، اسی نے مسخر فرمایا ہے، اسی نے ہمارے لیے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ رب تمہارا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد عرش پہ مستوی ہوئے. جیسے ان کی شان کو زیبا ہے. یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے. یطلبہ حثیثا، ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستارے سب اس کے حکم کے مطابق تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا. تبارک اللہ رب العالمین، بلند و بالا شان والی وہ ذات ہے جو تمام عالمین کی تربیت فرمانے والے ہیں. ولہذا قال ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ای لدلالات علی قدرتہ تعالی الباہرہ وسلطانہ العظیم، یہ اللہ کے دلائل آیات کھلی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے، لیکن سمجھ ان کو آتی ہے جو عقل والے ہیں، جو فہم رکھتے ہیں. فرمایا وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، لما نبہ تعالی على معالم السماء نبہ على ما خلق في الأرض. پہلے اللہ نے آسمان اور اس کی نعمتیں ذکر فرمائیں، اب اللہ تعالیٰ زمین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو زمین میں نے کیسی چیزیں پیدا کی ہیں. والاشیاء المختلفہ، اور کئی مختلف چیزیں. من الحیوانات، حیوانات بھی پیدا کی. والمعادن، اور اس کے اندر ہم نے کانیں بھی پیدا کی. والنباتات، سبزیاں بھی پیدا کی. والجمادات، پتھر بھی پیدا کی. علی اختلاف الوانہا و اشکالہا، کہ دیکھو زمین کے اندر ہر چیز جو ہے وما فیہا من المنافع والخواص، پھر ہر چیز کے اپنے فائدے ہیں، اپنی خاصیتیں ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ان فی ذلک الآیات لقوم یذکرون، اے اعلیٰ اللہ و نعمہ فیشکرونہا، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کے اندر تفکر کرو اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. يُخْبِرُ تعالیٰ عن تصريفه البحر المتلاطم الأمواج، اللہ خبر دیتی ہیں کہ کیسے میں نے دریا کو جس کی موجیں موج در موج ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَيَمْتَدُّ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِتَدْبِيرِهِ لَهُمْ وَتَيْسِيرِهِ، ہم نے آسان کر دیا کہ تم دریاؤں میں اور سمندروں میں سفر کرو. وَجَعَلَهُ السَّمَكَ وَالْحِيتَانَ فِيهِ، اس کے اندر ہم نے مچھلیاں بھی پیدا کی ہیں. وَإِحْلَالِهِ لِعِبَادِهِ لَحْمَهَا حَيَّهَا وَمَيَّتَهَا فِي الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ، اور ہم نے مچھلی کا گوشت تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. وہ ہر حال میں حلال ہے، چاہے احرام کی حالت میں ہو یا کسی حال میں ہو، کیونکہ احرام میں اور شکار تو منع ہے نا، کھانا بھی جائز نہیں، لیکن مچھلی جائز ہے. وما يخلقه فيه من اللآلی، اور جو اللہ نے اس میں موتی پیدا کیے. والجواہر النفیسہ، اور بڑے قیمتی قیمتی پتھر پیدا کیے ہیں. وتصہیرہ للعباد استخراجهم من قرارہ علیۃ یلبسونہا، اور اللہ نے کتنی آسان کر دیا اپنے بندوں کے لیے کہ وہ ان دریاؤں سے موتی نکالتے ہیں، ان دریاؤں سے عجیب عجیب نعمتیں نکالتے ہیں جو تم پہنتے ہو یا تمہاری خواتین پہن. تو اللہ نے کیسے موتی
رکھے ہیں، اور خالص موتی جو ہیں وہ ملتے ہی دریاؤں کے کنارے سے ہیں، جس کو لؤلؤ کہتے ہیں نا جی، اس کے بارے میں مفسرین اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایسے صدف ہوتی ہے نا، وہ منہ کھولا ہوا ہوتا ہے، اس میں اگر پانی کے قطرے گرتے ہیں 2 4 5 تو بند ہو جاتی ہے، وہ موتی بنتے ہیں، اور اگر ایک ہی قطرہ گرے اور بند کر دے تو پھر وہ لال کہلاتا ہے، وہ سب سے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اور پھر موتیوں میں بھی کتنی قسمیں ہیں، کہیں مرجان ہے، کہیں یاقوت ہے، کہیں نیلم ہے، کہیں خالص سفید موتی ہے، ایسی نعمتیں ہیں جن کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، اور اللہ اگر آسان نہ کرتے تو ہم کیسے نکال سکتے تھے؟ یہ اس کی مہربانی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تصریف ہی البحر ہم نے سفن تم خر ہو چکو، اور پھر اللہ نے دریاؤں کو مسخر کر دیا، ان میں کشتیاں چلاتے ہو، اور وہ کشتیاں اس کے پانی کو چیر کے سفر کرتی ہیں، تم خر ریا ہواؤں کا بھی مقابلہ کرتی ہیں، وکلاہما صحیح وکیل تم خروب جوئیہا وصدرہا المسنم، اس کا جو سینہ ہے نا جیسے پرندے کا وہ بھاری ہوتا ہے، ایسے یعنی کشتی کی شکل ہوتی ہے۔ الذی ارسل العباد الی صنعتها وهداهم الى ذلك اس نبی نوح علیہ السلام، کیونکہ سب سے پہلے کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اس سے پہلے کوئی کشتی کا رواج ہی نہیں تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب آپ بنائیں کشتی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے ان کو بتایا کہ ایسے لکڑی، ایسے اس کے پھٹے، ایسے میخیں، ایسے جوڑنا ہے، ایسے بنانا ہے۔ تو حضرت سب سے پہلے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ نجارے کا کام جو ہے درخان کا، یہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے کیا۔ تو لہٰذا کام کوئی عیب نہیں ہوتا، کام عیب نہیں ہوتا، آدمی کے گناہ عیب ہوتے ہیں۔ کام کوئی بھی ہو، ہنر ہے، کوئی جوتا بناتا ہے، کوئی کشتی بناتا ہے، کوئی لکڑی بناتا ہے، کوئی لوہا بناتا ہے، یہ تو سب نعمتیں ہیں اللہ کی۔ وہ ایک دن ایک بادشاہ شکار پہ گیا، اور سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے انہوں نے اپنا کیمپ لگایا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک کیڑا ہے، وہ جو گندگی اس کے اوپر ہوتی ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھا تو بادشاہ کو بڑی حکایت نفرت آئی، تھوک بھی دیا، کہا یار اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی بلا اللہ کو، یہ کیا گندی چیز ہے کہ گندگی اپنی اوپر اپنے پشت پہ رکھی ہوئی ہے اور اس کو گھسیٹ رہا ہے۔ وزیر کوئی علم والا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت استغفار کرو، اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے، اور جو بھی پیدا کرتے ہیں وہ حکمت ہے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو پاؤں میں ایک زخم لگا، تمام اطباء نے علاج کیا، شاہی طبیب عاجز آ گیا اور زخم ٹھیک ہونے میں نہ آیا۔ ایک طبیب آیا کسی دوسرے ملک سے، اس نے کہا کہ حضرت اس کا علاج ہے اور آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن اس کے بغیر علاج نہیں ہے، آپ وہ ڈھونڈیں، وہ جو کیڑے دریاؤں کے کنارے پہ چلتے ہیں گندگی اٹھا کر، وہ مل جائے نا 2 4 تو آپ کی مرہم بن سکتی ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ تلاش کرو، وہ آ گئے، اس نے مرہم بنائی، 2 دن میں زخم ختم ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا یا اللہ واقعی میں توبہ کرتا ہوں، تیری ہر چیز میں حکمت ہے، تو نے یہ ایک چیز بنائی ہے تو ہم تو نہیں جانتے تھے نا، اعتراض کر رہے تھے، تو اس لیے کسی چیز پر بھی اعتراض نہ کیا کرے۔ اللہ نے مکھی بنائی ہے، اس میں بھی حکمت ہے، مچھر بنائے ہیں اس میں بھی حکمت ہے، سانپ بنائے ہیں اس میں بھی حکمت ہے، بچھو بنائے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں، موذی جانور بنائے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی سب چیزیں جو ہیں نعمتیں ہیں اور حکمت سے خالی نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان سب کو انسان کے تابع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ انسان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ دریا ہیں، بحر ہیں، کشتیاں ہیں، ہوائیں ہیں، سب انسان کے تابع۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا تابع کر دی، آپ کے تخت کو لے کے اڑتی۔ نوح علیہ السلام کے لیے اللہ نے کشتی بنوا دی، آپ سارے اپنے مومنین کو لے کے، اپنے اہل کو لے کے کشتی پہ سوار ہوئے اور اللہ نے طوفان سے بچا دیا۔ تو ہر چیز میں میرے اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔
شرط یہ ہے کہ آدمی اس میں غور کرے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَوَّلَ مَنْ رَكَبَ السَّفِينَةَ، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے. فَلَهُ كَانَ تَعْلِيمُ صَنْعَتِهَا ثُمَّ أَخَذَهَا النَّاسُ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، اسی سے پھر لوگ سیکھتے آئے. جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ يَسِيرُونَ مِنْ قَطْرٍ إِلَىٰ قَطْرٍ وَمِنْ بَلْدٍ إِلَىٰ بَلْدٍ، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک کشتیوں میں سفر کرتے ہیں. وَمِنْ إِقْلِيمٍ إِلَىٰ إِقْلِيمٍ لِجَلْبِ مَا هُنَاكَ إِلَىٰ مَا هُنَا وَمَا هُنَا إِلَىٰ مَا هُنَاكَ، اور ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں لاتے ہیں، دوسرے ملک کا پھر تیسرے ملک میں لے جاتے ہیں. بلکہ بعض ملک تو ایسے ہیں جیسے انڈونیشیا ہے نا، یہ جزیروں کا ملک ہے. جیسے یہاں کاریں چلتی ہیں نا، وہاں کشتیاں چلتی ہیں، ہر آدمی کشتی پہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جاتا ہے. تو سب اللہ نے مسخر کر دیا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، کشتیوں کے ذریعے تجارت کر کے تم اللہ کا رزق کماؤ اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اتشکرون نعمہ و احسانہ. وقد قال الحافظ ابو بکر البزار فی مسندہ وجدت فی کتابی ان محمد بن واحد البغدادی حدثنا عبد الرحمن بن اللہ بن عمرو بن سالم نبی النبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کلم اللہ البحر الغربی وکلم البحر الشرقی فقال للبحر الغربی انی حامل فیک عبادا من عبادی فکیف انت صانع فیہم. اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غربی دریا سے بھی بات فرمائی اور شرقی دریا سے بھی بات فرمائی. اللہ جس سے چاہیں بات فرمائیں، اللہ جس کو چاہیں بولنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ چاہے آگ کو حکم دے دیں، اللہ چاہے پانی کو حکم دے دیں، وہ قادر ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بحر غربی سے کہ میں اپنے بندوں کو تمہارے اوپر بھیجوں گا تو ان کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ قال اغرقهم، انہوں نے کہا یا اللہ اگر آپ کے بندے میں تو غرق کر دوں گا. فقال بعضک فی نواہیک وحملهم علی یدی وحرمت الہلیۃ والصید. اللہ نے فرمایا اچھا پھر تمہاری یہ بری نیت جو ہے اس کا عذاب تمہیں ہوگا اور میں ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ان کی حفاظت کروں گا، تم ان کو غرق نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد فرمایا حرمت الہلیۃ والصید، اور میں نے تیرے اندر موتی بھی پیدا نہیں کرنے اور شکار بھی پیدا نہیں کرنا. وکلم هذا البحر الشرقی وقال انی حامل فیک عبادا من عبادی وما انت صانع بہم. اس نے کہا اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بندے تم پہ سفر کریں تو تم کیا کرو گے؟ یا اللہ حاملہم علی یدی، میں تم کو اٹھاؤں گا. واکون لہم کالوالدۃ لولدہا، میں ان کے ساتھ ایسے کروں گا جیسے ماں اپنے بچوں کا حفاظت کرتی ہے. فَأَصَابَهُ، اللہ نے میرے حکم دے دیا کہ اس کے اندر موتی بھی ہوں گے، اس کے اندر شکار بھی ہوگا. ثم قال البزار لا نعلم من رواه عن صالح بن غیر عبد الرحمن عبد اللہ بن عمرو وهو منکر الحدیث، اور کسی نے یہ روایت نقل نہیں کی، جس نے کی ہے وہ منکر حدیث ہے. وقد رواه صالح بن نعمان بن عبد اللہ بن عمرو موقوفا. ثم ذكر تعالى وما الكافية من الرواسي الشامخات، اللہ نے کیسی اونچی اونچی چوٹیاں اور جبال پہاڑ رکھے ہیں تاکہ زمین جم جائے. لذکر اللہ ولا زمین تاکہ حرکت نہ کرے. لا تستوي عليها من الحيوانات فلا يحل لهم عيش مثل ذلك، اگر زمین حرکت کرتی نہ تم گھر بنا سکتے نہ کسی جانور کو آرام ملتا. والجبال ارساها، پہاڑوں کو ہم نے اس پہ جما دیا ہے. فقال عبدالرزاق امبانا ما بنک تعالی سمیت یقول لما خلقت الارض كانت تمید، جب اللہ نے زمین پیدا فرمائی تو اس میں حرکت تھی. فقالوا ما هذه بمقرة على ظهرها أحد فَأَصْبَحُوا وَقَدْ خُلِقَتِ الْجِبَالُ، لوگوں نے کہا اس کی حرکت کی وجہ سے اس زمین پہ تو کوئی ٹھکانہ نہیں بنا سکتا. لیکن جب صبح ہوئی تو دیکھا اللہ نے پہاڑ پیدا کر کے جما دیا ہے. فَلَمْ تَدْرِ الْمَلَائِكَةُ بِمَا خُلِقَ الْجِبَالُ، اب ملائکہ کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے ہیں. وقال سعید قتادہ حسن قیس عباد اللہ ما خلق الارض جعلت تمور، جب زمین پیدا فرمائی تو چکر کاٹتی تھی. فقالت الملائکہ ما هذه بمقرۃ على آدم، اس کی پشت پہ کوئی نہیں رہ سکتا.
فَأَصْبَحَتْ صُبْحًا وَفِيهَا رَوَاسِيَ، جب دوسرے دن صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس کے اندر اللہ نے پہاڑ رکھ دیے ہیں۔ وقال مجری حدثني مسنى قال حدثني حجاج بن حال قال حدثنا حماد بن طائف الصائب بن عبد الله بن حبيب عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما خلق الله الارض فمدت وقالت رب تجعل بني آدم يعملون الخطايا ويجعلون على الخبث، کہ زمین نے کہا میرا مولا میرے اوپر لوگ گناہ کریں گے، میرے اوپر لوگ شرارتیں کریں گے، اور میرے اوپر لوگ فاحشہ کا ارتکاب کریں گے، اور میری حکمتیں ہیں۔ فَأَرْسَلَ اللَّهُ فِيهَا مِنَ الْجِبَالِ مَا تَرَوْنَ وَمَا لَا تَرَوْنَ، اللہ نے ایسے پہاڑ رکھے ہیں، بعض تمہیں نظر آتے ہیں اور بعض تمہیں نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ فَقَالَ إِكْرَاهَا كَاللَّحْمِ يَتَرَجْرَجْ، پھر وہ جم گئی۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اللہ نے زمین میں تیرے لیے نہریں اور راستے بنا دیے ہیں۔ اَجْعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا تَجْرِي مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ رِزْقًا لِعِبَادٍ، اس میں نہریں چلتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ يَنبُعُ فِي مَوْضِعٍ وَهُوَ رِزْقٌ لِأَهْلِ مَوْضِعٍ آخَرَ، ایک جگہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے جو دوسرے علاقے کے لیے فائدہ مند ہے۔ فَيَقْطَعُ الْبِقَاعَ الْبَرَارِ وَالْكِفَارِ وَيَخْتَرِقُ الْجِبَالَ وَالْأَعْقَامَ فَيَصِلُ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي سَكَنَ لِأَهْلِهِ، اور وہ آدمی پھر جنگل، پہاڑ اور چوٹیاں طے کر کے وہاں ان چیزوں کو پہنچاتے ہیں جن کے لیے اسے چاہیے۔ وَهِيَ صَاعِرَةٌ فِي الْأَرْضِ جَمْرَةٌ وَيَسْرُ جُنُوبًا وَشِمَالًا وَشَرْقًا وَغَرْبًا مَا بَيْنَ صِغَارٍ وَكِبَارٍ، یہ چلنے والی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی جنوب کبھی شمال۔ وَأَوْدِيَةٌ تَجْرِي وَتَرْكَةِ وَقْتٍ، اور اسی طرح کبھی ایک چیز چلتی ہے کبھی رک جاتی ہے۔ وَمَا بَيْنَ نَبْعٍ وَجَمْعٍ وَقَوِيَ السَّيْرَ وَبَطِئُ بِاسْمَهِ وَقَدَّرَ وَسَخَّرَ وَيَسَّرَ، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہیں تو ہواؤں کی رفتار تیز کر دیں یا کم کر دیں۔ فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور کوئی اس کے سوا رب نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلَ فِيهَا سُبُلًا تُرْكًا يَسْلُكُ فِيهَا مِنْ بِلَادٍ إِلَى بِلَادٍ حَتَّى إِنَّهُ تَعَالَى يَقْطَعُ الْجَبَلَ تَكُونُ مَا بَيْنَهُمَا مَدًّ وَسَكَنٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے راستے بنا دیے ہیں، حتیٰ کہ پہاڑوں کو بھی اللہ نے کاٹ دیا اور ان کے درمیان میں بھی تیرے لیے راستے بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا وَسُبُلًا وَقَوْلُهُ وَعَلَامَاتٍ اے دلائل من جبال کبار وَأَكْمَامٍ صِغَارٍ، بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ نشانی ہیں، یہ فلاں پہاڑ ہے، یہ فلاں پہاڑ ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں وہ بھی نشانیاں ہیں۔ يَسْتَدِلُّ بِهَا الْمُسَافِرُونَ بَرًّا وَبَحْرًا إِذَا ضَلَّتِ الطُّرُقُ، جب آدمی راستہ بھٹک جاتے ہیں تو ان سے دلیل پکڑتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ فِي ظِلَامِ اللَّيْلِ، اور رات کے اندھیرے میں وہ ستاروں سے ہدایت پکڑتے ہیں۔ وَأَنْ مَالِكْ فِي قَوْلِ الْأَمْوَاتِ يَضْرِبُونَ النُّجُومَ وَهِيَ الْجِبَالُ، انہوں نے فرمایا نجوم سے مراد بھی پہاڑ ہیں۔ ثم نبہ تعالیٰ علی عظمتہ وانہ لا تنبغی العبادۃ الا لہ ذو ما سوا، اس کے بعد اللہ نے تنبیہ کی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھیں۔ التی لا تخلق شیئا، کیونکہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، جو مخلوق ہیں وہ خالق کیسے بن سکتے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، جس نے پیدا کی ساری کائنات، انہوں نے کچھ مکھی بھی نہیں بنائی، یہ برابر ہے۔ ثم رب ملاقات نعمی علیہ وسانی علیہم فقال وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ نے فرمایا میری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، یہ تو میری مہربانی ہے کہ ناشکری کے باوجود بھی میں تجاوز کرتا ہوں۔ وَلَوْ طَالَبَكُم بِشُكْرِ جَمِيعِ نِعَمِهِ لَعَجَزْتُمْ، اگر میں ہر نعمت کے شکر کا مطالبہ کروں تو تم عاجز آ جاؤ، نہ کر سکو۔ وَلَوْ أَمْرَكُمْ بِهِ لَضَعِفْتُمْ وَتَرَكْتُمْ، تم کمزور ہو جاتے۔ وَلَوْ عَذَّبَكُمْ لَعَذَّبَكُمْ وَغَيْرُ ظَالِمٍ لَكُمْ، اگر اللہ چاہیں تم کو عذاب دیتے، عذاب دینے پر بھی عادل ہوں گے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَغْفِرُ الْكَثِيرَ وَيَجْزِي الْيَسِيرَ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت سارے گناہ جو ہیں معاف کر دیتے ہیں اور ہمیں تھوڑی سی نیکی پر بھی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ یقول ان اللہ الغفور لما کان منکم من تقصیر فی شیء بعد ذلک،
اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں جو تم نے اس کی نعمتوں کے شکر کے اندر کوتاہی کی ہے۔ اذا تبتم وانبتم الی طاعتہ واتباع مرضاتہ رحیم بکم، اور مہربان ہے، لا یعذبکم بعد الانابۃ والتوبۃ، جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، توبہ کرو گے تو پھر وہ رحیم ہے، مہربان ہے، تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ واللہ اعلم۔